بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ ضروری اور مختصر سی معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نماز کے ضروری اور مختصر مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے، تو آج انشاءاللہ سجدہ سہو کے سلسلے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں، جن کا ادا کرنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ فرض کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ اگر فرض ہمارا کوئی فرض رکن کسی بھی طریقے سے اگر چھوٹ جاتا ہے تو ہمیں نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی، لیکن واجبات کے سلسلے میں ہمیں یہ بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ واجب کی چھوٹنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر چھوٹتا ہے تو پھر نماز پورے طور پر دہرانی پڑے گی۔ واجب اگر جان بوجھ کر کے چھوٹ جاتا ہے تو نماز ہمیں پھر سے پڑھنی پڑے گی، دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ لیکن اگر واجب بھول کر کے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس وقت تو ہماری نماز سجدہ سہو کے کر لینے سے مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اگر ہم 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوگا اس میں، اگر ہم 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آخری رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوگا اس قاعدے میں التحیات مکمل پڑھنے کے بعد داہنی طرف 1 مرتبہ سلام پھیر کر کے پھر ہم 2 سجدے کریں گے، جس طریقے سے ہم نماز میں سجدے کرتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بعد پھر ہم التحیات، درود شریف اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے سجدہ سہو کے کر لینے کا۔ اچھا، اب سجدہ سہو کن جگہوں پر واجب ہوگا؟ کون سی غلطیاں ایسی ہم سے ہوں گی جس سے سجدہ سہو ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا؟ تو جو چیزیں واجب ہیں، جن کا ادا کرنا نماز میں واجب ہے، وہ واجب بھول کر کے چھوٹ جائے تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے، جس جگہ پر ہمیں اس کو ادا کرنا تھا ہم نے اس سے پہلے ادا کر لیا یا بعد میں ادا کر لیا، یا اس کی شکل ہم نے تبدیل کر دی، کسی اور طریقے سے اس کو ادا کر دیا، تو ان تمام صورتوں میں یہ ساری چیزیں بھول کر کے ہونی چاہیے، تو ان تمام صورتوں میں ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اس کے بعد پھر دوسری سورت کا ملانا واجب ہے۔ تو اگر ہم نے سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا ہم نے سب کچھ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورت پڑھی، اس کے بعد دوبارہ پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا سرے سے ہم سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھول گئے، سورہ فاتحہ پڑھا ہی نہیں، سورت پڑھی اور سورت پڑھنے کے بعد ہم نے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، تو پھر اس صورت میں بھی ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر ہم قاعدہ اولیٰ میں ہیں تو قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے پڑھ لینے کے بعد فوراً کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم نے درود شریف شروع کر دی پڑھنا اور اللہم صلی علی تک پہنچے اور یاد آیا اور فوراً کھڑے ہو گئے، تب تک تو ہمیں سجدہ سہو نہیں کرنا۔ لیکن اگر ہم نے پورا جملہ اللہم صلی علی محمد کہہ لیا تو ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا، ہمیں سجدہ سہو اخیر میں کرنا پڑے گا۔ قاعدہ اولیٰ ہی میں تشہد کو 2 مرتبہ پڑھ لیا تو بھی ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یا کبھی ایسا ہو گیا ہم سے کہ ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد رکوع کر لیا، سورت بھول گئے، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ امام نے جہری نمازوں میں یعنی مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازوں میں سرن کم سے کم 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ظہر اور عصر کی نمازوں میں سر ہے تو وہاں پر جہراً کم سے کم 3 آیتیں اگر پڑھ لیں جہر کرتے ہوئے تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانا، ان میں ہم نے اتنی دیر کر دی جتنی دیر میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کو 3 مرتبہ پڑھ سکیں، تو اس وقت بھی ہمارے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، تاخیر نہ ہونی چاہیے۔ 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا بھول گئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اگر کھڑے ہونے کی حد تک پہنچ چکے ہیں تو پھر کھڑے ہی ہو جائے، اور اگر کھڑے ہونے کی حد تک نہیں پہنچے، ابھی بیٹھنے کی حد میں ہیں، تو بیٹھ جائے۔ لیکن اگر کھڑے ہونے کی حد تک گئے اور پھر بیٹھ کر کے تشہد پڑھا، یا کھڑے ہو کر کے 4 رکعتیں پوری کر لی بغیر تشہد کے، ہر حال میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سوائے اس حال میں کہ اگر ہم بیٹھنے ہی کی حالت میں تھے، بیٹھنے سے قریب تھے، ابھی کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں آئے تھے کہ یاد آیا اور بیٹھ گئے، تو اس وقت سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ قاعدہ اولا چھوٹ جائے بھول کر کے، سجدہ سہو واجب ہوگا، اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ وتر کی نماز میں قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہنا یہ واجب ہے، اس تکبیر کو بھول گئے، بغیر تکبیر کے دعائے قنوت پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، یا دعائے قنوت ہی بھول گئے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اچھا، قاعدہ اولا میں کوئی شخص بھول گیا اور بھول کر کے اس نے سلام پھیر دیا، 4 رکعت کی نماز پڑھنی تھی، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو اگر وہ ابھی سلام پھیرا اور ابھی اس نے اپنے سینے کو قبلے کی جانب سے نہیں پھیرا، اور کوئی عمل بھی ایسا نہیں کیا جو خلاف نماز ہو، نماز کے خلاف جو عمل ہوتے ہیں ان عمل میں سے بھی کوئی عمل نہیں کیا، تو پھر وہ فوراً سیدھا کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے اپنی نماز مکمل کر کے اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیر دینا چاہیے، لیکن تشہد پڑھنے کے بعد وہ درود شریف اور دعا پڑھنے کے بجائے وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اگر اس کو سجدے سے پہلے یاد آ جائے، ابھی سجدہ نہیں کیا، رکوع بھی کر چکا ہے، سجدے سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے وہیں پر تشہد پڑھ کر کے سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ کسی شخص نے نماز میں کوئی غلطی کر دی تھی اسی طریقے کی، اور سجدہ سہو اسے کرنا تھا، لیکن اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد ابھی اس نے اپنے سینے کو ادھر ادھر نہیں گھمایا تھا، کوئی منافی صلاۃ کام نہیں کیا تھا، تو پھر فوراً وہ 2 سجدے کر لے اور کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کر لے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جن کو مختصراً ذکر کیا گیا کہ ان اعمال کے کر لینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو واجب ہیں، جو چیزیں، ان واجب چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے، یا بھول کر کے چھوڑ دینے، یا اوپر نیچے کر دینے، آگے پیچھے کر دینے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے، بھول کر کے یہ سارا کام ہونا ہے، تو اگر یہ اس طریقے کے کام بھول کر کے ہو جاتے ہیں تو پھر اخیر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ادا ہو جائے گی، نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ کہ قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اور جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، ان میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے جلد بازی میں بس آیا اور سیدھے طور پر بیٹھ نہیں پایا، یا سیدھا کھڑا نہیں ہو پایا اور فوراً سجدے کی طرف، یا رکوع سے سجدے کی طرف، یا سجدے سے دوسرے سجدے کی طرف چلا گیا، اطمینان سے نہیں بیٹھا یا اطمینان سے نہیں کھڑا ہوا، تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اس لیے کہ تعدیل ارکان واجب ہے، اس واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے سجدہ سہو کے سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات حاصل کی، ان کو سیکھا۔ آپ اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے کی ضروری اور اہم معلومات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔